अकेली औरत। तुम्हारा शौहर कहाँ है बीबी? हम बगैर साइन लिए तुम्हारी डिलीवरी नहीं करेंगे। नूरिया दर्द से तड़प रही थी जब नक चढ़ी नर्स ने उसे जलील किया। मोहब्बत के नाम पे निकाह करके एक शख्स ने उसे छोड़ दिया था। डॉक्टर फिरदौस ने उस लड़की की हालत देखी तो नर्स को जलील किया, फिर उसकी नॉर्मल डिलीवरी करवा दी। पैदा हुआ नौमौलूद बड़ा खूबसूरत था। वो दोनों माँ बेटे को हमदर्दी में अपने बंगले पर ले आई। लेकिन 2 दिन बाद जब नूरिया ने डॉक्टर फिरदौस के बेटे को देखा तो उसी रात अपने बेटे को लेकर गायब हो गई। मम्मा, वो लड़की कहाँ गई? नाइल बेचैन था। पता नहीं बेटा, वो कहाँ चली गई। मम्मा, वो लड़की मेरी बीवी है, मैंने उससे निकाह किया था। नाइल बच्चे के लिए तड़पा। वो सरकारी अस्पताल के बेड पे बेयारो मददगार पड़ी दर्द से तड़प रही थी। दर्द इतना शदीद था लेकिन फिर भी बर्दाश्त करती वो अपनी चीखें रोकने की कोशिश कर रही थी। नर्स ने बेजारी से उस अकेली लड़की को देखा। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? हालत देखो तुम्हारी क्या हो रही है। जब बिल्कुल हालात जान को आ जाते हैं फिर तुम्हें सरकारी अस्पताल नजर आते हैं। प्लीज सिस्टर, मेरी मदद करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। उसके लबों से बस यही अल्फाज निकले थे। ऐसे कैसे तुम्हें हाथ लगाए हम? बगैर किसी घर वालों की इजाजत से इस पेशेंट को हाथ नहीं लगाते। कोई तो होगा तुम्हारे साथ। कल को कुछ हो गया तो इल्जाम तुम फिर डॉक्टर और नर्स पर लगाते हो। वो उसे झड़कती दूसरे मरीजों को देखने लगी। जब उसकी हालत गैर होने लगी तो नर्स ने दोबारा उसके वजूद पर निगाह डाली। कहाँ है तुम्हारा शौहर बीबी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ऑपरेशन के बगैर बच्चा नहीं होगा। लेकिन ना मुझे तुम्हारा शौहर कहीं नजर आ रहा है और ना ही तुम्हारे घर वाले। क्या ये बच्चा नाजायज है? अगर ऐसी बात है तो यहाँ तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं होगा। वो बड़ी ही खर्राट मकार किस्म की नर्स थी। क्या हो रहा है यहाँ? अचानक एक भारी लहजे पर वो सटपटाई थी। मैडम देखें, ये लड़की बिल्कुल अकेली आई है, इसकी हालत देखें आप। पता नहीं बच्चा नाजायज है या जायज। ना कोई इसका घर वाला साथ आया है ना इसका शौहर। हम ऐसे इसे कैसे हाथ लगाएं? बच्चा जायज है या नाजायज, इसका फैसला करने वाले तुम या मैं कौन होते हैं? हालत देखो तुम बच्चे की कितनी खराब हो रही है। चलो जल्दी से ब्लड का अरेंजमेंट करवाओ। स्टाफ से कहकर सिस्टर शमीम फौरन ही भागी थी। डॉक्टर फिरदौस का रौब ही ऐसा था। लड़की कम उम्र और बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन डिलीवरी होने के करीब थी। तभी वो उसका सर सहलाते हुए कहने लगी, शाबाश बेटा, हिम्मत करो, अपने जहन को जगाए रखो, होश मत खोना। हिम्मत, हौसला और मेहरबान डॉक्टर की वजह से आधे घंटे में ही उसका बच्चा इस दुनिया में जन्म ले चुका था और डॉक्टर फिरदौस उस बच्चे को देखकर हैरान थी। हल्की ब्लू आंखें, वो उस बच्चे को देखकर चौंक गई थी। इतना खूबसूरत हसीन तरीन बच्चा। माँ तो थी ही खूबसूरत, लेकिन दोनों ही पेरेंट्स बहुत ही खूबसूरत होंगे। न जाने कौन होगा इस बदनसीब बच्चे का बाप। उसे मालूम ही नहीं कि उसके यहाँ इतने खूबसूरत बच्चे की पैदाइश हुई है। लेकिन लड़की की हालत ठीक नहीं थी। उसे फौरन ब्लड की जरूरत थी। डॉक्टर फिरदौस ने ब्लड का बंदोबस्त पहले ही करवा दिया था, इसलिए उन्होंने उस लड़की को फौरन ब्लड लगा दिया। वो होशो हवास खोने लगी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कमजोरी के बाइस बेहोश हो गई। लेकिन बच्चा सिस्टर शमीम के पास था। वो लड़की अपने साथ एक छोटा सा बैग भी लाई। अब माँ को कुछ होश न था। नचार सिस्टर शमीम ने ही उसके बैग में से बच्चे के कपड़े निकाले थे तो डॉक्टर फिरदौस चौंक गई। तुम इस बच्चे पर खास नजर रखना। शमीम, अभी भी इसकी माँ बेहोश है, लेकिन बच्चा इतना खूबसूरत है कि किसी की नजर भी इस पे पड़ सकती है। कहीं कोई बच्चा तब्दील न कर ले या फिर इसे अपने साथ न ले जाए। डॉक्टर फिरदौस ने उस पर जिम्मेदारी डाल दी थी। वो रूहान से होकर कहने लगी, मैडम, मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म होने वाला है और इस लड़की की ये खून की थैली भी खत्म होने वाली है, लेकिन इसकी हालत ऐसी नहीं कि ये बच्चा संभाल सके। डॉक्टर फिरदौस सोच में पड़ गई। वो हरगिज़ इस बच्चे को अकेला छोड़ के जाना नहीं चाहती थी और ना ही इस लड़की को, जिसकी हालत अभी ठीक नहीं थी। तब उन्होंने एक फैसला किया था। अच्छा ठीक है, तुम इस लड़की को थोड़ा सहारा दो, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ, और इस बच्चे को भी। सिस्टर शमीम की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। डॉक्टर फिरदौस वैसे ही मेहरबान तबीयत की थी, लेकिन जिस लड़की को वो इतनी हकारत से कह रही थी कि यहाँ से चली जाओ, हम तुम्हारी डिलीवरी नहीं करवाएंगे, और आज वो डॉक्टर फिरदौस जो इस अस्पताल की सबसे बड़ी मेहरबान थी,
اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ سچ میں ہی رب جس پر مہربان ہو جائے۔ اسے ہوش آیا تو حیران رہ گئی۔ کہاں وہ سرکاری ہسپتال کے بیڈ پہ پڑی تھی جہاں ہر 5 منٹ بعد ایک بچہ جنم لے رہا تھا۔ بدبودار ماحول، درد سے چیختی چلاتی عورتیں اور نرسز، ڈاکٹر کی چیخو پکار۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ ایک کمرے میں لیٹی تھی۔ کمرہ بہت ہی آرام دہ اور کشادہ تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر معلوم ہو رہا تھا۔ جس کمرے میں وہ لیٹی تھی وہاں ایک سنگل بیڈ بچھا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی تو اچانک اسے درد کا احساس ہوا تھا۔ کمزوری تو ہو ہی رہی تھی۔ وہ اس چھوٹے سے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جہاں سے سبزہ صاف صاف نظر آ رہے تھے۔ شاید باہر کوئی باغ تھا یا پھر لان وغیرہ۔ وہ اٹھ کر باہر جانے کو تھی کہ اچانک ہی اس کے گھر کے چھوٹے دروازے سے وہی مہربان ڈاکٹر چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں وہ ننھا سا فرشتہ تھا جسے اس نے جنم دیا تھا۔ وہ حیرت سے اس ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، پورے 12 گھنٹے بعد تمہیں ہوش آیا ہے۔ میں بہت ہی فکر مند ہو رہی تھی تمہارے لیے، لیکن اب میں نے تمہارے لیے یخنی اور سوپ بنوایا ہے، تم وہی پی لو۔ وہ حیران تھی کہ ڈاکٹر سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن وہ اسے اتنے پیار سے بات کر رہی تھی جیسے وہ اس کی بیٹی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر ڈاکٹر فردوس بڑے پیار سے کہنے لگی، بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ یہ دیکھو، تم نے کل رات اس بچے کو جنم دیا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے تمہارا بچہ۔ نوریہ نے جیسے ہی اپنے بیٹی کو دیکھا اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ وہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھو کتنی خوبصورت ہیں۔ ڈاکٹر فردوس بڑے پیار سے اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ سر جھکا کر کہنے لگی، جی میرا نام نوریہ ہے۔ اچھا، بہت ہی پیارا نام ہے تمہارا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی ملازمہ آ گئی تھی سوپ اور یخنی کا پیالہ لے کر۔ یہ لو، یہ کھاؤ تاکہ تمہارے اندر طاقت آئے اپنا بچہ سنبھالنے کی۔ نوریہ کو کمزوری کی وجہ سے بھوک بھی بڑی شدت کی لگ رہی تھی۔ سوپ پی کر اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا تھا۔ بیٹا برا نہیں ماننا، ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کے گھر والے اور اس بچے کے باپ کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی، میں نے پسند کا نکاح کیا تھا ایک شخص سے، لیکن جیسے ہی میں پریگننٹ ہوئی اس نے مجھے چھوڑ دیا اور خود غائب ہو گیا میری زندگی سے، میری زندگی برباد کر کے اب میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ ڈاکٹر فردوس کو اس کی کہانی پر بہت ہی افسوس ہوا، لیکن بیٹا تمہارے گھر والے تو ہوں گے نا، انہیں جا کر یہ بات بتاؤ۔ نہیں، میں کسی کو نہیں بتا سکتی۔ میں نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے، اس شخص پر اعتبار کر کے اس کا بھروسہ کیا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ بلک کر رو رہی تھی۔ ڈاکٹر فردوس سمجھ گئی کہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ بہت ہی برا ہوا ہے۔ کسی لڑکے نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اسے حاملہ کر کے اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ یہیں پہ رہو، جب تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی اپنے بچے کو بھی یہیں پر پالو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ اس کی کالی سیاہ آنکھیں آنسو سے چمک رہی تھی۔ ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، تمہارا بچہ بہت ہی خوبصورت ہے اور تم بھی ایک اچھی اور خوبصورت لڑکی ہو۔ زندگی ایک شخص پر ختم تو نہیں ہو جاتی، اس لیے یہاں پر رہو، اس بنگلے پر، یہ میرا ہی گھر ہے۔ وہ مہربان ڈاکٹر بہت ہی اچھی تھی۔ پھر نوریہ یہاں پر رہنے لگی، لیکن 2 دن ہی گزرے تھے اسے یہاں رہتے ہوئے جب اس نے ایک دن کھڑکی میں کھڑے ہو کر باہر کا نظارہ کرنا چاہا۔ بڑا سا گیٹ کھلا تھا، ایک گاڑی اندر آئی تھی، پھر اس میں سے ایک شخص اتر کر اندر چلا گیا، جبکہ نوریہ بے چین سے کھڑی رہ گئی۔ اس کا بچہ ڈاکٹر فردوس کے پاس تھا۔ وہ ان کے سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی تھی، شاید کوئی مہمان وغیرہ آئے ہیں، لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنے بچے کو جا کر لے آئے۔ یہی سوچ کر وہ جھجکتے ہوئے ڈاکٹر فردوس کے پاس آئی تھی، جو لاؤنج میں بیٹھی تھی اس کے بچے کو گود میں لے کر۔ پھر ڈاکٹر فردوس نے اس بچے کو اس کے ماں کے حوالے کر لیا، جو سو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ پلٹنے لگی، اچانک سے سیڑھیوں سے نیچے آنے والے شخص کی نظر اس بچے کو لے جاتی ہوئی لڑکی پہ پڑی۔ وہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بہت ہی چھوٹی ہے، اور یہ ثابت ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی پلٹ کر اپنے بچے کو لے کر اس کی ماں سے مسکرا کر کچھ کہتی چلی گئی تھی، لیکن اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس آیا تھا۔
मम्मा वो लड़की कौन थी जो अभी यहाँ से आई थी? क्या ये बच्चा उसका है? वो अटक अटक कर घबराए हुए लहजे में कह रहा था। फिरदौस बेगम हैरान रह गई। हाँ बेटा, ये नूरिया का ही बच्चा है। बड़ी किस्मत की मारी है वो बेचारी, न जाने किसी ने धोखा देकर उसे छोड़ दिया। हमल में बहुत ही बुरी हालत थी, बड़ी मुश्किल से उसने बच्चे को जन्म दिया। हालत ही ऐसी थी कि मैं उसे यहाँ ले आई। अब वो यहीं पे रहती है। लेकिन तुम क्यों पूछी हो नाइल? और वो बिल्कुल खामोश था। दिल का बोझ और अपना गुनाह कैसे माँ को बता सकता था। वो लब कुचलने लगा। नूरी अपने बेटे को गोद में लेकर प्यार करने लगी। तभी वो उसे लेकर खिड़की के पास आ गई थी, जहाँ से चांद साफ रोशन दिखाई दे रहा था। तभी उसकी नज़र टेरेस पे खड़े उस इंसान पे पड़ी थी। वो साकित खड़ी रह गई। आंखों को यकीन नहीं आ रहा था कि सामने वही शख्स है नाइल ने भी उसे देख लिया था। उसकी निगाहों में बला की शर्मसारी और गुनाह का एहसास था। लेकिन नूरिया एकदम से ही खिड़की से हटकर पीछे हुई। नहीं नहीं, ये बच्चा सिर्फ मेरा है। न इसको कोई बाप है और न ही कोई दूसरा रिश्तेदार। इसे मैंने जन्म दिया है अकेले। ये सिर्फ मेरा है। अचानक ही उसके दिल ने एक फैसला किया था। फिर रात के अंधेरे में वो किसी को बगैर बताए ये बंगला छोड़ के चली गई थी। सुबह वो नाश्ते की टेबल पर था जब डॉक्टर फिरदौस कहने लगी, न जाने नूरिया को क्या हुआ कि वो बिना बताए ही घर छोड़ के चली गई। हालांकि मैं जानती थी कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। मैं तो सोचती थी कि वो अपने बच्चे को यहाँ रहकर अच्छे से पालेगी, लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ जो वो चुपचाप चली गई। नाइल एकदम ही नाश्ता छोड़ के उठ खड़ा हुआ। मम्मी, वो लड़की कहाँ गई है? कुछ मालूम है? कुछ पता है आपको उसके बारे में? क्या हुआ नाइल, तुम्हें क्या हुआ? नाश्ता तो कर लो। नहीं कर सकता मम्मी मैं नाश्ता। आप नहीं जानती कि वो मेरी बीवी है नूरिया। मैंने उससे निकाह किया था और वो बच्चा मेरा है। आपने उसकी आंखें नहीं देखी? उसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी हैं। वो बच्चे के लिए तड़पा पागलों की तरह डॉक्टर फिरदौस से कह रहा था, जबकि वो फटी फटी निगाहें लिए अपने बेटे को देख रही थी। तभी मैं कहूँ कि उस बच्चे को देखते ही मेरे अंदर इतनी मोहब्बत भरी फीलिंग कैसे आ गई। मैं क्यों उसे अपने साथ लेकर आ गई? उफ मेरे खुदाया, ये क्या किया तुमने उसके साथ धोखा किया। ऐसी हालत में उसे अकेला छोड़ दिया। अगर तुमने निकाह कर लिया था तो कम से कम मुझे तो बताते। इतनी बड़ी दुनिया में कैसे ढूंढेंगे हम नूरिया को और अपने बच्चे को? वो सर थामे बैठी थी, जबकि नाइल की आंखों में आंसू थे। मम्मा, मैं समझा कि शायद वो लड़की ऐसी है कि मेरे अलावा भी कोई लोगों को खुश कर चुकी है। मुझे उस पर शक था, जब भी तो मैंने उसे आपसे नहीं मिलवाया। ऐसे इसे छोड़ के अब्रोड चला गया। अब वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। नूरिया न जाने कहाँ चली गई थी। अब उसे इतनी बड़ी दुनिया में ढूंढना इतना आसान भी नहीं था। वो कई दिनों बाद आज अपने दोस्त सुफियान से मिलने आया था। उसके ऑफिस में बैठकर वो हंसी मजाक कर रहा था, जब अचानक ही दरवाजा खोलकर कोई लड़की अंदर चली आई। लेकिन उन दोनों को बिजी देखकर वो पलटने लगी थी। अजीब सी शर्मशारी उसके चेहरे पर थी। मिस नूरिया। सुफियान सर के पुकारने पर वो रुक गई थी। आ जाए। वो जानता था कि कोई ज़रूरी काम ही होगा, तभी तो वो ऑफिस में आई थी। क्या बात है, आ जाए अंदर। सामने बैठे शख्स की वजह से वो अजीब सी झिझक महसूस करती अंदर आ गई। सर, इस फाइल पर आपकी साइन चाहिए और एक नज़र आप इसे देख भी लें कि मैंने सही से डेटा प्रोसेसिंग की है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। सुफियान मुस्कुराकर कहने लगा, आपने फाइल बनाई है तो यकीनन कोई गलती नहीं होगी। उसने उस फाइल पर फौरन ही साइन कर दिए थे, जबकि सामने बैठा नाइल शाह हैरत से उस काली सियाह आंखों वाली खूबसूरत लड़की को देख रहा था। सियाह दुपट्टा सर पे था और उसका चेहरा हीरे की तरह धमक रहा था। बिल्कुल सादा चेहरा, किसी भी मेकअप की बनावट से पाक, और नजरें जमीन पर गिरी हुई थी। पहली बार वो किसी की खूबसूरती से मुतासिर हुआ था, वरना उसके इर्द गिर्द लड़कियों की कमी ना थी। कौन है ये ब्यूटीफुल? यार तुम तो बड़े ही खुशनसीब हो। नूरिया के जाने के बाद वो सुफियान की किस्मत पर आहें भर रहा था। वो ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत ही मुख्तलिफ है। उन लड़कियों जैसी नहीं जो अमीर बॉस देखकर उन्हें दाना डालना शुरू कर देती हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता इसके किरदार का? क्योंकि किसी ने सिफारिश की थी इसकी नौकरी के लिए। वो मेरा एक बहुत ही अच्छा जानने वाला है। बहुत घर के हालात ख़राब हैं, मजबूरी में नौकरी कर रही है। मजाल है कि वो कभी ऑफिस में आकर कोई फालतू बात करे।
اپنے کام سے کام رکھتی ہے۔ نائل کے دل میں عجیب سے جذبات ابھر رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار پھر اس حسینہ کو جا کر غور سے دیکھے۔ وہ اس کی نظروں کی تپش سے چہرہ سرخ کیے کھڑی تھی۔ نوریہ کانپتی ہوئی اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اف میری خدایا، کیسا انسان تھا وہ! اندر تک چھید کر دینے والی نظریں۔ لعنت ہے مجھ پر جو میں اس وقت سر کے آفس میں چلی گئی۔ شدید غصے میں وہ دھڑا دھڑ ٹائپنگ کرنے لگی، لیکن اچانک پھر اسے کسی کی نظروں کا احساس ہوا۔ ذرے ہی فاصلے پر وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سفیان سر سے باتیں کر رہا تھا، لیکن نظریں اس کی نوریہ پر ہی تھی۔ اس نے چہرہ اتنا جھکا لیا کہ سامنے کھڑے شخص کو اس کا چہرہ دکھائی ہی نہ دے رہا تھا۔ سر تو بالکل بھی ایسے نہیں ہے، لیکن نہ جانے ان کا یہ دوست کیسا ہے۔ اسے دل ہی دل میں گالیاں دیتے وہ اب کام پر توجہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس خوبصورت آنکھوں والی لڑکی نے نائل کا دل کچھ ایسے کھینچا کہ وہ 2-4 دن پھر اس کے آفس میں بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں آئی کم ان سر؟ نوریہ نے لب بھیج لیے تھے۔ آج پھر وہی بیٹھا ہوا تھا۔ خجل سی ہو کر وہ روم میں چلی آئی۔ سفیان اس کی فائل چیک کرتے ہوئے سائن کر رہا تھا، لیکن نائل کی نگاہیں صرف اس کے چہرے پر تھی۔ وہ فوراً ہی ایک جھٹکے سے پلٹ گئی تھی۔ شدید کوفت کا شکار ہوتے ہوئے اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی، لیکن پیچھے نائل سفیان سے کہہ رہا تھا، لو، تم تو اس دن کہہ رہے تھے کہ ایسی لڑکی نہیں ہے کہ امیر باس کو دیکھ کر چارہ ڈالے، لیکن اب میرے سامنے یہ دوسری دفعہ آ چکی ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ وہ روزانہ میرے آفس میں صرف ایک دفعہ آتی ہے، وہ بھی فائل پر سگنیچر کروانا، اس کے علاوہ نہیں۔ وہ ایسی لڑکی نہیں، تم اس کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتے۔ باقی لڑکیوں کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سفیان کو نوریہ کے کریکٹر کے بارے میں یقین تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یار مجھے یہ لڑکی بہت ہی پسند آ گئی ہے، تم میری اسے دوستی کروا دو۔ وہ ایسا ہی تھا۔ سفیان نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ کسی لڑکی کے بارے میں تو سیریس ہو جاؤ۔ کیا زندگی نہیں گزارنی کسی ایک حسینہ کے ساتھ؟ گزاروں گا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ۔ یہ مجھے بہت ہی اچھی لگی ہے۔ سفیان حیران رہ گیا تھا۔ سچ کہہ رہی ہو تم؟ کہیں ٹائم پاس کرنے کا تو نہیں کہہ رہے؟ نائل نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں یار، میں ایسا کیوں کروں گا؟ بہت ہی اچھی لگی ہے، سچ میں بہت ہی خالص اور پاکیزہ سی لڑکی میں نے شاید ہی پہلے کبھی دیکھی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اس کے بارے میں سیریس ہو تو میں بات کروں گا۔ ویسے بھی اس کے گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں، بڑی ہی تنگ ہے، ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار ہے اپنے گھر کے حالات سے۔ سفیان کو اسے دلی ہمدردی تھی۔ نائل خوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر تم اس سے بات کر کے مجھے بتانا۔ اس دن وہ جلدی چلا گیا تھا، لیکن اگلے دن سفیان نے نوریہ سے کہا تھا، مس نوریہ، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرے اس فرینڈ نائل کو، وہ آپ میں دلچسپی رکھتا ہے، سیریس ہے آپ کے بارے میں۔ اب آپ ایک بار اس سے بات کر کے دیکھ لیں، شاید وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ نو سر، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میرا مطلب ہے کہ میں کسی سے بھی دوستی نہیں کروں گی، یہی میں نے اصول بنا رکھا ہے اپنی زندگی میں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کے چہرے پر افسردگی تھی تو سفیان مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ایسی لڑکی نہیں ہیں۔ میں نے بھی نائل کو سمجھا دیا تھا کہ وہ آپ کا خیال اپنے دل سے نکال دے، لیکن اس نے کہا ہے کہ وہ سیریس ہے آپ کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے شادی کر لے، ایک بار بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے نائل شاہ کا وزٹنگ کارڈ نوریہ کے سامنے رکھ دیا تھا اور وہ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہوں گے سر میرے بارے میں کہ میں ایسی لڑکی ہوں، لیکن کیا پتا کوئی ایسا انسان ہو جو مجھے زندگی کی ان تلخ ذہنی ٹینشن سے نکال کر ایک خوبصورت زندگی دے دے، جہاں پر آئے دن میری ذات پر الزام تراشی نہ ہو، مجھے ذلیل نہ کیا جائے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے وہ وزٹنگ کارڈ اٹھا لیا تھا۔ پھر اگلے ہی دن نائل کی کال اس کے موبائل پر آئی تھی۔ السلام علیکم مس نوریہ، کیسی ہیں؟ وہ حیران رہ گئی، جھجکتے ہوئے کہنے لگی، سوری میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اب یہ تو آپ غلط بیانی کر رہی ہیں، 4 دن سے میں آپ کی کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ تنگ آ کر میں نے سفیان سے آپ کا نمبر لیا اور پھر کال بھی کر دی۔ آپ کو برا تو نہیں لگا؟ نوریہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ مس نوریہ، نائل شاہ آپ میں دلچسپ لگتا ہے، شاید وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سفیان سر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ جی نہیں، ایسی بات نہیں، لیکن میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میں کسی کی محبت کے جھانسے میں نہیں آنا چاہتی۔
پہلے ہی میری زندگی میں بہت ہی مسئلے مسائل ہیں۔ آپ کو تو کوئی بھی بہتر سے بہترین لڑکی مل جائے گی، لیکن میرے پاس صرف واحد یہ نوکری ہے اور میرا ایک گھر جہاں مجھے روزانہ ذلیل ہونا پڑتا ہے، اپنے اوپر لگے الزاموں کی صفائی دینی پڑتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے ابھی کہہ رہی ہوں کہ آپ کسی اور لڑکی کو تلاش کیجیے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے۔ اس نے صاف اور کھری بات کہی تھی۔ نائل مسکرا دیا۔ جب دل آپ پر آ کر ٹھہرا ہے تو میں کسی اور کو کیسے تلاش کر سکتا ہوں؟ بہتر ہوگا کہ آپ مجھے سمجھیں اور میں آپ کو سمجھتا ہوں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک بار مجھ سے ملاقات کریں۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے۔ وہ اس کی منت سماجت کر رہا تھا۔ نوریہ کا معصوم دل ڈگمگانے لگا۔ کیا سچ میں ہی یہ مجھ میں اتنی دلچسپی رکھتی ہے کہ مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہے؟ اس نے نائل شاہ کو دیکھا تھا کئی دفعہ۔ وہ ہر لحاظ سے خوبرو، وجاہت سے بھرپور شخص تھا، اتنا ہینڈسم جو کسی بھی لڑکی کی خواہش بن سکتا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر رتمی لہجے میں کہنے لگی، ٹھیک ہے، صرف ایک بار ہماری ملاقات ہوگی، اس کے بعد آپ مجھ پر کبھی زور زبردستی ملنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالیں گے اور نہ ہی مجھے کال کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے دل نے بھی میرے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تب بھی آپ کے یہی الفاظ ہوں گے؟ اب نوریہ کچھ نہ بول سکی تھی۔ نائل شاہ مسکرا رہا تھا۔ تنخواہ کب ملے گی تیری؟ اس شرط پر تو نے باہر قدم نکالے تھے کہ تو پوری تنخواہ لا کر میرے ہاتھ پہ رکھے گی۔ 4 دن ہو گئے ہیں۔ خالدہ نے زہریلی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جب تنخواہ ملے گی اماں تب تیرے ہاتھ پہ رکھوں گی نا، ابھی ملی ہی نہیں ہے تو کہاں سے دوں میں تمہیں تنخواہ؟ دھیما اور باوقار لہجہ لیکن دو ٹوک تھا۔ اچھا کہیں دوسروں کے ساتھ عیاشیاں تو نہیں کر رہی وہاں جا کر؟ یاریاں دوستیاں پال لی ہوگی غیر مردوں سے؟ نوریہ نے لب بھینچ لیے۔ کوئی پہلی بار اس کی ذات پر الزام نہیں لگا تھا۔ جو وہ جواب دیتی ہر بار ہی خالدہ اسے تانے دیتی پیچھے نہ ہٹتی تھی۔ وہ خاموشی سے آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، جبکہ باہر بیٹھ کر وہ ابا سے کہنے لگی، میں تو کہہ رہی ہوں کہ اس کی نوکری چھڑاؤ۔ منصور کب سے کہہ رہا ہے اس سے نکاح کا، اچھے اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ نوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ منصور پہلے سے ہی شادی شدہ 2 بچوں کا باپ تھا، عمر میں بھی اس سے دوگنا۔ ابا کہنے لگا، کیسے کر دوں اس کی شادی؟ وہ راضی بھی تو ہو۔ اگر خالدہ اس کی سگی ماں ہوتی تو کبھی بھی اس کے بارے میں ایسا نہ سوچتی، لیکن وہ اس کی سوتیلی ماں تھی۔ سگی ماں تو کافی سال پہلے ہی قبر کے آغوش میں چلی گئی تھی۔ جب وہ 10 سال کی تھی تب ابا نے دوسری شادی خالدہ سے کی تھی اور وہ اسے سوتیلی بیٹی کم سوتن زیادہ سمجھتی تھی۔ ہر وقت اس سے لڑائی جھگڑا، اس پہ ظلم و ستم کرنا، لیکن وہ پڑھائی میں بہت ہی اچھی تھی۔ اماں کی منتیں کرتی کہ بس اسے پڑھنے دو۔ ابا اسے بہت ہی پیار کرتا تھا، آخر وہ اس کی مری ہوئی بیوی کی نشانی تھی۔ پھر 2 بہن بھائی اس دنیا میں آ گئے، اس کی اہمیت کم ہوئی اور خالدہ کے بچوں کی زیادہ۔ اس بات پر بھی اس نے صبر کر لیا تھا، لیکن اب اس کے گھر میں رہنا بہت ہی دشوار ہو گیا تھا۔ آئے دن اماں اس پر جھوٹے الزام لگاتی۔ ابھی ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ابا کے لیے کام کرنا بہت ہی دشوار ہو گیا تھا۔ گھر کے حالات خراب ہونے لگے تو اس نے نوکری کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابا کے ایک دوست کی جان پہچان کی مدد سے وہ سفیان کے آفس میں جاب کرنے لگی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہاں اس کی ملاقات نائل شاہ سے ہوگی جو اس کی معصوم خوبصورتی پر فدا ہو جائے گا۔ وہ دل میں سوچنے لگی، اگر نائل شاہ سچ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تیار ہے، کم از کم اماں کے اس گھٹیا رشتے سے تو جان چھٹے گی، کیونکہ وہ اس کی شادی ایک شادی شدہ عمر رسیدہ آدمی سے کرنا چاہتی تھی، محض اس لیے کیونکہ جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ گھر منصور علی کا تھا اور ابا ایک عرصے سے اس کے گھر میں رہ رہا تھا۔ اس کی بیوی جب فوت ہوئی تھی تو اس کی نگاہ کرایہ دار کی خوبصورت بیٹی پر جم گئی۔ اس نے 2-3 دفعہ ابا کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تو اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے، میں یہ گھر تیری بیٹی کے نام کر دوں گا۔ جب سے اس نے یہ بات کہی تھی خالدہ ابا سے یہی کہتی رہتی، منصور کی بات مان لیں، اپنے بھی عیش ہو جائیں گے، لیکن گھر کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ نوریہ نے خود نوکری کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آخر کار اس نے ابا کو منا لیا، لیکن نوکری کرنے کے باوجود خالدہ نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ کچھ گھر کے حالات، کچھ ذہنی ٹینشن اور خالدہ کا دباؤ، منصور سے شادی کرنے کا خوف، یہ سب مل کر اسے نائل کے نزدیک کر گیا تھا۔ پھر اس دن اس نے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج آفس سے جلدی چھٹی لے لی تھی،
جیسے ہی باہر نکلی اپنی گاڑی لے کر سامنے ہی کھڑا تھا۔ نوریہ کا دل دھڑکنے لگا۔ اتنا ہینڈسم، خوبصورت، اتنا امیر نوجوان، کسی لڑکی کی بھی وہ خواہش ہو سکتا تھا۔ نوریہ کوئی عام سی لڑکی تو نہیں تھی۔ خدا نے اسے خوبصورت اور بہترین شکل سے نواز رکھا تھا جو کسی بھی لڑکی کی خواہش بن سکتی تھی۔ اس کی کالی سیاہ آنکھیں بہت ہی پرکشش تھی۔ اوپر سے پہننا اور اوڑھنا اس قدر جذب نظر تھا کہ سادے کپڑوں میں بھی وہ چاند کا ٹکڑا لگتی۔ ابھی بھی وہ نائل کا دل پگھلا رہی تھی۔ پھر وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں آ گئے تھے۔ نوریہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ یہ بھی سوچتی کہ اکثر نوجوانوں کا شوق ہوتا ہے لڑکیوں کے دلوں کے ساتھ کھیلنے کا۔ کہیں نائل شاہ بھی ایسا انسان تو نہیں؟ وہ چپ چاپ سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ کہنے لگا، بہت خوشی ہوئی جو آپ نے مجھ سے ملاقات کا شرف بخشا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ نوریہ افسردگی سے مسکرائی تھی۔ جی بس میرے دل نے کہا کہ ایک بار آپ سے ملاقات کر لینی چاہیے۔ کیا پتا آپ کے جذبے سچے ہوں، جو آپ نے بات کہی ہے اس میں آپ سنجیدہ ہو۔ نائل فوراً ہی کہنے لگا، کیوں نہیں، میں 100% سنجیدہ ہوں۔ اس دن سفیان کے آفس میں آپ کو دیکھ کر میں چونک گیا تھا۔ دل نے خواہش کی کہ ایسا ہی ہم سفر ساتھ ہونا چاہیے، جبھی تو زندگی حسین ہو سکتی ہے۔ پھر اس کی خوبصورت باتیں، خوبصورت پرسنالٹی کا نوریہ پر ایسا اثر ہوا کہ وہ دل و جان سے اس کی دیوانی ہوتی چلی گئی۔ پہلے ایک دو ملاقاتیں، اس کے بعد وہ اکثر ہی باہر ملنے لگے۔ اس کی زندگی عجیب خوشیوں سے دوچار ہونے لگی۔ گھر پر پوری تنخواہ اماں کو دیتی تو اماں کا منہ بند رہتا، لیکن ساتھ ہی ابا ایک دن اسے کہنے لگا، بیٹا کیا جواب دوں منصور کو، وہ مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ بیٹا اس کا قرض ہے میرے اوپر 2 لاکھ کا، کہہ رہا ہے یا تو میرے 2 لاکھ روپے واپس کرو، نہیں تو اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے پڑھوا دو۔ یہ سن کر نوریہ کو غصہ آ گیا تھا۔ میں کر دوں گی ارینج 2 لاکھ روپے، میں کر دوں گی ارینج 2 لاکھ روپے، اس کے منہ پہ مارنا آپ۔ اس نے ابا سے وعدہ کر لیا تھا، لیکن 2 لاکھ روپے وہ آفس سے لون کیسے لے سکتی تھی؟ اسے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا درخواست دینا۔ تبھی اس نے جھجکتے ہوئے یہ بات نائل شاہ سے کی تھی کہ اسے آفس سے لون چاہیے کیونکہ گھر میں بہت ہی ضرورت ہے، ورنہ اس کا باپ زبردستی اس کا رشتہ کر دے گا۔ یہ سن کر نائل پریشان ہو گیا۔ اس نے سفیان کے آفس فون کر دیا تھا اور یوں نوریہ کو آسانی سے کچھ پیسے مل گئے تھے۔ وقتی طور پر منصور خاموش ہو گیا تھا، لیکن اندر ہی اندر اس کے اندر لاوا ابل رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف نائل بھی دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، جس لڑکی کو وہ بہت ہی خالص اور عام لڑکیوں سے مختلف سمجھتا تھا، وہ بھی ایسے ہی نکلی۔ جب سے نوریہ نے اسے پیسوں کی پریشانی بتائی تھی، تب سے وہ اس پر شک میں مبتلا ہو گیا تھا کہ وہ پہلے پیسے نائل سے لینا چاہتی تھی، لیکن اس نے سفیان سے کہہ دیا تھا کہ وہ نوریہ کو لون دے دے۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ سچ نہیں کہ وہ نوریہ کو اپنانا چاہتا تھا۔ ان دونوں کی ملاقاتیں چل رہی تھی اور وہ آفس میں جاب بھی کر رہی تھی، لیکن برا ہوا قسمت کا اس دن ابا کو اچانک ہی ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اماں اسے لے کر ہسپتال چلی گئی۔ وہ آفس میں تھی، لیکن خالدہ کے ساتھ مالک مکان منصور بھی تھا۔ وہ جان بوجھ کر ابا کو مہنگے ہسپتال لے گیا تھا۔ ابا تو بیچارہ بچ نہ سکا، لیکن ان کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہو گیا کہ وہ سارے پیسے منصور نے خرچ کیے تھے۔ ابا کی موت کا اس سے بہت ہی صدمہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر اسے خوشی ہوئی کہ نائل شاہ بھی اس کے باپ کے جنازے پہ آیا تھا۔ ابا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس نے پوری ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی تھی۔ اب بھی وہ آفس جا رہی تھی جب ایک دن خالدہ اسے کہنے لگی، منصور کا 1,00,000 روپیہ قرضہ ہے، وہ کیسے ادا کرو گی؟ ایسے کر تو اسے نکاح کر لے، اچھا ہے قرضہ بھی اتر جائے گا اور یہ گھر بھی ہمارا بن جائے گا۔ دیکھ تیرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، دیکھ تیرے چھوٹے چھوٹے 2 بہن بھائی ہیں اور میں بھی ہوں، ہم کہاں در در کی ٹھوکریں کھائیں گے؟ یہ سن کر نوریہ حیران رہ گئی تھی۔ ہرگز نہیں، میں کبھی بھی اسے شادی نہیں کروں گی، نہ آج نہ کل۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ خالدہ نے اس کا بازو پکڑا اور دبوچ کر کہنے لگی، تیری اتنی ہمت کہ میرے سامنے انکار کرے، اب تیرا باپ نہیں رہا تو یہ سوچ کہ میرا فیصلہ اٹل ہوگا، میں تیری شادی منصور سے کر کے یہ گھر اپنے نام کروا لوں گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ نوریہ کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا، ضد بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ وقت تسلی اور حوصلے سے بات کرنے کا ہے۔ تبھی وہ خالدہ سے کہنے لگی، ٹھیک ہے،
मैं सोचकर जवाब दूंगी। लेकिन उस दिन वो नाइल शाह से मिलना चाहती थी। वो सुफियान सर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। सर प्लीज मुझे उनका एड्रेस दे दें, उनके ऑफिस का, मुझे बहुत ही जरूरी बात करनी है उनसे। सुफियान भी जानता था उन दोनों की डेटिंग चल रही है। शायद नाइल उससे शादी भी करना चाहता है। सुफियान से एड्रेस लेकर वो फौरन ही उसके ऑफिस पहुंच गई थी। वो उसे अपने ऑफिस में देखकर हैरान रह गया। खैरियत तो है नूरिया, तुम यहाँ? वो उसे देखकर खुश हुआ था। जी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। बस यूँ समझ ले कि मैं बहुत ही मुश्किल में आपसे मिलने आई हूँ। हो सकता है कि अब मैं नौकरी भी छोड़ दूँ, क्योंकि मेरी सुतीली माँ ज़बरदस्ती मेरी शादी एक उम्र रसीदा पहले से शादीशुदा शख्स से करना चाहती है। आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मुझसे शादी करेंगे। अब वो वादा निभाने का वक्त आ गया है। ये सुनकर वो गड़बड़ा गया था। उसने महज एक बात कही थी। हालांकि उसका ये इरादा नहीं था कि वो नूरिया से शादी करेगा, लेकिन सामने खड़ी लड़की अब उसकी ज़रूरत बन गई थी। मोहब्बत का तो पता नहीं था, लेकिन वो उस लड़की के बगैर नहीं रह सकता था। तभी घबराते हुए कहने लगा, हाँ हाँ मुझे अपना वादा याद है, लेकिन यार एक मजबूरी है। अभी मैंने ना मम्मा से बात की है और ना ही घर में किसी और को बताया है। देखो मेरी मजबूरी समझो, दरअसल मम्मी अभी अब्रॉड गई हुई हैं। उनके आने तक ये नामुमकिन है। और हाँ, अगर तुम्हारी सुतीली माँ ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी करना चाहती है तो इसका एक हल है मेरे पास। नूरिया हैरान थी, कैसा हल? तो वो मुस्कुरा के कहने लगा, परेशान क्यों होती हो मेरी जान? देखो शादी तो हम दोनों ने करनी है, लेकिन मम्मा के बगैर अगर तुम शादी करना चाहती हो तो हम निकाह कर लेते हैं। इस तरह तुम्हारी सुतीली माँ ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी नहीं कर सकेगी और हम दोनों एक हो जाएंगे। आप सच कह रहे हैं? वो बेयकीन थी। तो नाइल शाह मुस्कुराकर कहने लगा, मैं भला तुमसे झूठी मोहब्बत का खेल क्यों खेलूंगा? इसलिए मैं तुमसे निकाह करने को तैयार हूँ। ये सबूत मेरी मोहब्बत के लिए काफ़ी होगा। ये सुनकर नूरिया खुश हो गई थी। ठीक है, मुझे आपके फैसले पर कोई इतराज़ नहीं। अगर इस तरह से मेरी ज़िंदगी बच सकती है तो मैं अपनी ज़िंदगी के लिए आपसे निकाह करने को तैयार हूँ। फिर निकाह का दिन 2 दिन बाद तय हुआ था, क्योंकि नूरिया ने किसी तरह भी करके खालदा को ये जाहिर किया था कि वो मंसूर से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन दर हकीकत वो नाइल शाह से निकाह करने जा रही थी। फिर उस दिन वो ऑफिस जाने के बजाय उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गई। वो हैरान रह गई। ये खूबसूरत फ्लैट था। यहाँ आकर वो बहुत ही कंफ्यूज सी हो रही थी, लेकिन सामने बैठी लड़की को देखकर उसकी जान में जान आई। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि मैं नाइल की दोस्त हूँ, जैस्मीन। उसने मुझे यहाँ बुलाया है ताकि मैं तुम्हें तैयार कर सकूँ। तुम दोनों का आज निकाह है ना? जैस्मीन उसे देखकर मुस्कुरा रही थी तो वो शर्मा गई। सारा बंदोबस्त नाइल शाह ने कर दिया था। अभी सुबह का वक्त था। एक मौलवी साहब भी आ गया था और उसके 2 दोस्त भी। ये उनका निकाह हो गया। वो खौफ भी महसूस कर रही थी, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि अगर ये निकाह ना किया तो अम्मा ज़बरदस्ती मेरी शादी मंसूर से कर देगी, जो उसे किसी सूरत भी मंजूर नहीं था। थोड़ी सी देर बाद जैस्मीन ने उसे दुल्हन का रूप दे दिया था। ये सारा खर्चा नाइल शाह ने किया था। उसे दुल्हन के रूप में देखकर वो हैरान रह गया। फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो नूरिया। नूरिया शर्मा गई थी। उसने अपने दिल की मानकर नाइल शाह से निकाह कर लिया था। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान चले गए, जो 2-4 उनके निकाह पर आए थे। फिर जैस्मीन उसे मुस्कुराते हुए कहने लगी, चलो भाई, अपनी सुहाग रात मनाने की तैयारी करो। नाइल शाह तो तुम्हें आज छोड़ने वाला नहीं। ये सुनकर वो डर गई थी। अभी सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं, इसीलिए वो किसी भी जिस्मानी ताल्लुकात बनाने में घबरा रही थी। थोड़ी देर बाद नाइल उसके सामने आया था। फिर उसने उसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। अब तुम मेरी हो चुकी हो। जैसे ही उसने नूरिया के वजूद को अपनी गिरफ्त में लेना चाहा, वो पीछे हट गई थी। लेकिन नाइल, अभी सिर्फ निकाह हुआ है, अभी आप ये हक नहीं रखते, वो शर्माती हुई उसे कह रही थी। तो वो नाराजगी से कहने लगा, यार ऐसा जुल्म मत करो, इतनी खूबसूरत लग रही हो, कसम से मेरा दिल मत तोड़ो, वो लजाहत से कहने लगा। नूरिया लब काटने लगी। नाइल शाह की आंखों में उसके लिए बहुत ही चाहत थी। फिर वो भी सर झुका गई और आखिरकार उन्होंने सारी दूरियां मिटाकर वो रिश्ता कायम कर लिया जो उस निकाह की बुनियाद बना था। नाहिल उसके वजूद की कशिश के खुमार में मुब्तला खुद को आसमान पर महसूस कर रहा था। फिर वो नादिया की तारीफ करते हुए कहने लगा, मियाँ बीवी का भी ये क्या रिश्ता होता है? ऐसे लग रहा है जैसे इससे खूबसूरत रिश्ता दुनिया में कोई और है ही नहीं। लेकिन नूरिया बहुत ही घबरा रही थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर वो थोड़ी देर बाद कहने लगी,
اب مجھے گھر جانا ہے، آپ پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں۔ پھر وہ کہنے لگا ہاں اب تو گھر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن پھر آؤں گا تمہیں رخصت کروانے کے لیے۔ نائل بہت ہی خوش لگ رہا تھا۔ نوریہ پھر گھر آ گئی تھی، اس کی ماں کو شک بھی نہ ہوا۔ وہ اس آسرے میں تھی کہ نوریہ اس کی بات ماننے کی حامی بھر دے گی، جبکہ وہ دن رات نائل کے خیالوں میں گم رہنے لگی۔ اس نے خالدہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ مزید 2 مہینے نوکری کرنا چاہتی ہے، اس کے بعد منصور سے نکاح کر لے گی۔ اس نے صرف ایک بہانہ بنایا تھا، در حقیقت وہ نائل کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ اپنی ماں کو لے کر آئے گا اسے رخصت کروانے کے لیے۔ اس دن بھی وہ اس کے سامنے بیٹھی گڑ گڑا رہی تھی، پلیز خدا کے لیے کچھ کرو نائل، میں کب تک گھر پہ جھوٹ بولتی رہوں گی؟ آخر آپ مجھے کب رخصت کروائیں گے؟ نائس اس کے چہرے پر غور کیا تھا۔ دیکھو ابھی یہ ناممکن ہے، ابھی تک مما واپس نہیں آئی ہیں، وہ واپس آئیں گی تو میں ان سے بات کروں گا۔ نوریہ خاموش ہو گئی، لیکن آخر وہ کب تک جھوٹ بولتی رہتی؟ پھر ایک دن وہ اس کے آفس میں گئی، اسے دیکھ کر وہ خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ اسے لے کر فلیٹ میں چلا آیا۔ جب بھی دل چاہتا اسے نوریہ دستیاب ہو جاتی، لیکن وہ دل میں یہ سوچتا کہ یہ وہ لڑکی نہیں ہے جسے میں اپنا ہمسفر بناؤں گا۔ اس نے تو صرف لالچ میں میری دولت دیکھ کر مجھ سے نکاح کیا ہے، شاید یہ میری مرضی تھی جو میں نے اسے اپنایا۔ اس نے نوریہ کے ساتھ اچھا خاصا ٹائم گزار لیا تھا، اب جیسے اس کا دل بھرنے لگا جسے وہ محبت سمجھ بیٹھا تھا، اب وہ بیزاری میں بدل رہی تھی۔ وہ خود پر حیران بھی ہوتا، وہ سوچتا تھا کہ اسے نوریہ سے محبت ہو گئی ہے، لیکن اب وہ اسے رخصت کروانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ روزانہ اس کی منتیں کرتی۔ پھر ایک دن جب خالدہ نے اسے کہا اب 2 مہینوں سے زیادہ ہو گئے ہیں، تم بھی نوکری چھوڑ دو، اب میں تمہیں کل سے جانے نہیں دوں گی۔ اس کا لہجہ خطرناک ہو رہا تھا۔ نوریہ گھبرا گئی۔ ٹھیک ہے میں کل سے آفس نہیں جاؤں گی، لیکن آج جانا بہت ضروری ہے۔ اس دن وہ نائل شاہ کے آفس میں پہنچ گئی تھی، کیونکہ اتنی دنوں سے وہ اس سے ملاقات کرنے نہیں آیا تھا۔ سر سے بات ہو سکتی ہے؟ مجھے بہت ہی ضروری کام ہے۔ اس کی پرسنل سیکرٹری سامنے ہی کھڑی تھی۔ جی وہ تو چلے گئے ہیں لندن۔ اس پر قیامت بن کر بجلی گری تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو سیکرٹری حیران ہو کے کہنے لگی آپ ان کی کیا لگتی ہیں جو اتنی حیران ہو رہی ہیں؟ وہ تو اکثر ہی جاتے رہتے ہیں، کبھی لندن تو کبھی دبئی، سال سال تک واپس نہیں آتے، لیکن میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے، ان کا نمبر بھی بن جا رہا ہے۔ تو اس کے مذاق اڑاتے ہوئے وہ لڑکی کہنے لگی ہاں تو وہاں جا کر وہ نمبر چینج ہو جاتے ہیں، اور میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے وہاں کا نمبر نہیں دے سکتی۔ پرسنل سیکرٹری نے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نائل شاہ اسے یوں دھوکہ دے کر لندن چلا جائے گا۔ تبھی وہ روتے ہوئے سفیان سر کے پاس آئی تھی۔ سر پلیز آپ میری مدد کریں، اس نے مجھ سے نکاح کیا اور اب اس نے جان چھڑوانے کے لیے مجھے بتایا بھی نہیں کہ میں لندن جا رہا ہوں۔ کیا وہ ایک دھوکے باز شخص تھا؟ اس پر تعصب کا اظہار کر رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا نوریہ، لیکن مجھے یہی لگتا تھا کہ نائل شاہ جسے محبت سمجھ رہا ہے وہ پھر اسے ٹائم پاس کہہ کر تم سے الگ نہ ہو جائے، اس کی فطرت یہی ہے۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کے گری تھی۔ اس نے اسے طلاق نہ دی تھی اور نہ ہی اسے بتایا باہر جانے کا کہ کب واپس آئے گا۔ وہ اسے چھوڑ کے چلا گیا، یعنی کہ اس کا ارادہ ہی نہیں تھا کہ نوریہ کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ تو اتنے دنوں تک کیا اس نے صرف اس کے ساتھ ایک جسمانی کھیل کھیلا ہے؟ اس سے آگے سوچنا بھی محال تھا۔ پھر وہ گھر میں بیٹھ گئی۔ نکاح کے اوپر نکاح کرنا بھی جائز نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اپنی ماں کو بتا سکتی تھی کہ میں نے نائل شاہ کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، کیونکہ اگر وہ نائل شاہ کو ڈھونڈتی تو کہاں تلاش کرتی؟ نہ اس کے گھر کے بارے میں کچھ معلوم تھا، نہ اس کی ماں کے بارے میں کہ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ صرف آنکھیں بند کر کے اس نے اس پہ بھروسہ کیا تھا۔ پھر تھوڑے ہی دن گزرے تھے جب اس پر یہ خبر بجلی بن کے گری تھی کہ وہ ماں بننے کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ وہ حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ خالدہ بھی اس کی حالت دیکھ کر بار بار کہتی مجھے تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، کیا ہوا ہے تجھے؟ اب تو نے نوکری چھوڑ دی ہے، میں منصور کو نکاح کی تاریخ دے دیتی ہوں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن ایک رات چپ چاپ گھر چھوڑ دیا تھا۔ اگلا ٹھکانہ کون سا ہوگا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اپنی ایک پرانی سہیلی زینب کا گھر وہ اچھے سے جانتی تھی۔ نہ چارہ وہ اس کے پاس پہنچ گئی۔ زینب اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی، وہ طلاق یافتہ تھی، اس کی ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی۔ وہ نوکری کرتی تھی تو نوریہ اس کے ساتھ نوکری کرنے لگی، لیکن اس کی ماں دن رات زینب کو باتیں سناتی۔ یہ لڑکی مجھے ٹھیک نہیں لگتی، تو نے اسے کیوں گھر میں رکھا ہے؟
محلے پڑوس کے لوگ باتیں بناتے ہیں، اوپر سے یہ پیٹ سے ہے۔ نہ اس کے شوہر کا پتہ، نہ اس کے پیٹ میں موجود بچے کے باپ کا کچھ علم ہے۔ لگتا ہے اس نے کسی کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلا ہے، کسی کی ناجائز اولاد پیدا کرنے جا رہی ہے۔ ایسی ہی باتیں سن سن کر اس کا یہ پیریڈ گزرا تھا۔ 9 مہینے جیسے تیسے اس نے گزارے تھے، یہ نوریہ ہی جانتی تھی۔ وہ نوکری بھی کرتی اس حالت میں اور آنے والے بچے کی تیاری بھی کر رہی تھی۔ جس طرح اس نے اپنے دن گزارے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ محبت اور نکاح کے نام پر اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا تھا۔ ایک خوبصورت آدمی نے اپنی دولت کی بنا پر اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ جب اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے لگی، زینب کی ماں نے فیصلہ سنایا تھا، اب اس بچے کو لے کر اس گھر میں مت آنا، چلی جانا اپنی سوتیلی ماں کے گھر۔ وہ دن رات روتی رہتی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا ٹکراؤ اتنی مہربان ڈاکٹر سے ہوگا۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے جائے گی، لیکن جب اس نے اپنے بچے کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ بالکل نائل شاہ جیسا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا جس مہربان ڈاکٹر کے گھر وہ جا رہی ہے وہ اسی کا بیٹا ہوگا۔ پھر اس رات وہ اپنے بیٹے کو لے کر غائب ہو گئی، کبھی اس شخص کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری طرف نائل شاہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ آج وہ سفیان کے سامنے بیٹھا تھا۔ سفیان نے اسے غصے بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکے ہو تم نازل، ہر لڑکے کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلتے ہو اور پھر اسے چھوڑ دیتے ہو۔ شیم آن یو نائل۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ خدا کے لیے مجھے ایسے مت کہو سفیان، میں لندن تو چلا گیا تھا لیکن مجھے ایک پل بھی سکون نہیں تھا۔ خدا کے لیے کسی طرح نوریہ کے بارے میں بتا دو کہ وہ کہاں گئی ہے، کہاں رہتی ہے، میں اسے واپس اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ میں اپنا بچہ بھی دیکھا، وہ بالکل میرے جیسا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا میں نے اس سے محبت کا کھیل نہیں کھیلا بلکہ اس سے نکاح کیا تھا۔ اگر اس نکاح کا خیال تھا تو رخصتی بھی کرواتے۔ تم نے اسے دنیا میں در در بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا اور اب دیکھو اسے ڈھونڈنے کے لیے تم بھٹکتے پھر رہے ہو۔ سفیان نے اسے بھرپور لعنت ملامت کی تھی۔ دوسری طرف ڈاکٹر فردوس بھی پریشان تھی۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ وہ لڑکی ان کی بہو ہے اور وہ خوبصورت سا بچہ ان کا پوتا تو وہ کبھی بھی اسے جانے نہ دیتی۔ وہ ایک مہربان عورت تھی، قبول کر لیتی نوریہ کو، لیکن نائل شاہ نے نہ جانے کس خوف سے انہیں نوریہ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ دونوں ماں بیٹے ہی بے چینی سے اسے تلاش کر رہے تھے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ایک دن ڈاکٹر فردوس نے اسے دیکھ لیا۔ وہ ضروری کام سے اس NGO میں گئی تھی جب اس کی نظر کونے میں بیٹھی لڑکی پہ پڑی۔ اس کی گود میں کھیلتا ہوا وہ بچہ 6 مہینے کا ہو گیا تھا۔ وہ ان دونوں کی زندگی سے غائب ہو گئے تھے اور آج اپنے سامنے دیکھ کر ڈاکٹر فردوس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ نوریہ بیٹا، کب سے میں تمہیں تلاش کر رہی تھی، ایسے کوئی ناراض ہوتا ہے اپنوں سے؟ ڈاکٹر فردوس نے اسے گلے لگایا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ یہ میرا پوتا ہے، نائل نے مجھے بتا دیا ہے کہ اس نے تم سے نکاح کیا تھا، اسے معاف کر دو بیٹا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں، میں تمہیں یوں بھٹکنے نہیں دوں گی دنیا کی ٹھوکروں میں۔ نوریہ نے دکھ سے اپنا چہرہ اوپر کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں تو بھٹکتی پھر رہی ہوں، آج سے نہیں بلکہ پچھلے 1.5 سال سے اپنی زندگی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میرا وجود تو اسی دن مردہ ہو گیا تھا جب آپ کا بیٹا مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ نکاح کے نام پر اس نے مجھ سے جسمانی کھیل کھیلا، پھر یہ بچے اس دنیا میں آیا جس کی اسے خبر بھی نہ تھی۔ میں نے جس جتن سے، جس تکلیف سے گزر کر اسے جنم دیا ہے یہ میں ہی جانتی ہوں، اور اس بچے پر آپ کا یا آپ کی بیٹی کا کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے، لیکن میں کبھی بھی اسے معاف نہیں کروں گی۔ نہ میں یہ کہتی ہوں کہ وہ مجھے طلاق دے، اپنے بچے سے میں اس کے باپ کا حق نہیں چھینوں گی، لیکن ڈاکٹر صاحبہ میں یہ نہیں کر سکتی، میں نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ بچہ صرف میرا ہے، اس سے میں نے اکیلے جنم دیا ہے، ہر مشکل سے لڑ کر، اور میں یہاں بہت ہی آرام سے رہ رہی ہوں۔ ڈاکٹر فردوس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ خود یہاں غریب عورتوں کی مدد کرنے آئی تھی، کیا جانتی تھی کہ اس کی بہو اور اس کا پوتا بھی یہاں پر موجود ہوگا۔ وہ اس کی منت سماجت کرنے لگی، لیکن نوریہ نے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ پھر جیسے ہی گھر جا کر انہوں نے نائل شاہ کو بتایا کہ تمہاری بیوی اور بچے کا پتہ چل گیا ہے، وہ اسے لانے کے لیے بے قرار ہو گیا، لیکن ڈاکٹر فردوس نے اس کے قدم وہیں پر روک دیے تھے۔ وہ تمہیں کسی صورت بھی معاف کرنے کو تیار نہیں، نفرت کرتی ہے تم سے،
तुमने भी तो उसे दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। एक लड़की जिसे तुम्हारा सहारा चाहिए था, जिंदगी की मुश्किलों में तुम्हारा साथ चाहिए था, और तुमने उसे भटकने के लिए छोड़ दिया। अब किस मुंह से उससे माफी मांगोगे? वो बच्चा सिर्फ उसका है, यही कहना है नूरिया का। डॉक्टर फिरदौस ने उसे बातें सुनाई थी। नायल शाह ने सर झुका लिया। मैं मानता हूँ मम्मी, मेरी गलती है, लेकिन एक बार मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, फिर भले उसकी मर्जी हो वो मुझे माफ करे या ना करे। नायल शाह ने उसे माफी मांगी थी, लेकिन उसने माफ करने से साफ इनकार कर दिया था, बल्कि अपने बच्चे की शक्ल भी देखने न दी। दोनों माँ बेटे खाली हाथ वापिस आ गए थे। फिर उस दिन नूरिया के बेटे नूरान को बुखार हो गया तो वो परेशान हो गई थी। एनजीओज की इंचार्ज ने उसे हॉस्पिटल जाने की इजाज़त दे दी। साथ में उसकी एक दूसरी औरत भी थी। वो उसे लेकर अस्पताल आ गई थी, लेकिन एनजीओ की इंचार्ज ने डॉक्टर फिरदौस के पास फ़ोन कर दिया था। जिस लड़की और जिस बच्चे का ख्याल रखने के लिए आपने खुसूसी तौर पे मुझे कहा था, उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। मैडम, मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ। डॉक्टर फिरदौस फौरन ही उस अस्पताल में पहुँच गई थी। फिर उसके बच्चे का बेहतर से बेहतर इलाज होने लगा। थोड़ी देर बाद जब नूरिया ने डॉक्टर फिरदौस को देखा तो हैरान रह गई। वो मोहब्बत से उसके बच्चे को देख रही थी। बड़े प्यार से उसकी पेशानी पर हाथ रखे उसे सहलाने की कोशिश कर रही थी। उसकी मोहब्बत से उसने नजरें चुरा ली। फिर डॉक्टर फिरदौस ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। भले ही तुम मेरे बेटे को माफ न करो, लेकिन मेरी मोहब्बत से मेरे पोते को महरूम ना करो। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ नूरिया। तुम एक बहादुर, एक अच्छी माँ हो। तुम बहुत अच्छे से अकेले भी अपनी औलाद को पाल सकती हो। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर जब तुमने इसको जन्म दिया है। लेकिन मेरा दिल अंदर से बहुत ही खाली है। बहुत सालों पहले मैंने अपने शोहर को खो दिया था। अकेले ही अपनी बेटी को पाल पोस कर जवान किया, लेकिन अब तन्हाई से मेरा दिल घबराता है। क्या तुम मेरे घर में मेरे पोते के साथ अपनी जिंदगी गुजारना नहीं चाहती हो? मैं सिर्फ एक दरख्वास्त कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलजुल के रहें। भले तुम नायल से कोई रिश्ता कायम न करना, लेकिन बस इस मासूम बच्चे को मेरी निगाहों से दूर ना करो। मेरा दिल अंदर से बहुत ही खाली है। अब वो क्या कहती? वो औरत सच में ही बहुत ही मेहरबान थी। उसे मालूम भी नहीं था कि नूरिया से उसका क्या रिश्ता है। फिर भी वो उसकी बीमारी, उसकी खराब हालत का एहसास करके उसे अपने साथ घर ले आई थी। नूरिया उस मेहरबान औरत का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। फिर वो मुस्कुराती, ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं अपने बच्चे को उसके हक से महरूम नहीं करना चाहती। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर डॉक्टर फिरदौस खुश हो गई थी। फिर वो खुशी खुशी अपने पोते और अपनी बहू को लेकर घर आ गई थी। नायल शाह ने उसे देखा तो खुशी से झूम उठा, लेकिन नूरिया ने नफरत से निगाहें फेर ली थी। उसका दिल टूट गया। डॉक्टर फिरदौस ने उसे समझाया था, तुमने पहले ही इसकी मोहब्बत नफरत में तब्दील की, और अब इस नफरत को तब्दील होने में वक्त लगेगा, और उस वक्त तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। मैं नहीं जानती कि नूरिया तुम्हें माफ करेगी या नहीं, लेकिन उसे कभी मजबूर या बेबस औरत मत समझना, क्योंकि जो औरत अकेले बच्चा पैदा कर सकती है उसे पाल भी सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। डॉक्टर फिरदौस ने एक बार अपने बेटे की साइड नहीं ली थी, बल्कि उसने अपनी बहू की साइड ली थी, क्योंकि वो जानती थी नूरिया एक हिम्मत वाली लड़की है। वो नायल शाह के सहारे के बगैर भी जिंदगी गुजार सकती है, लेकिन बस उसे इंतजार था तो उस वक्त का जब वो दिल से उसे माफ कर देती, अपने लिए ना सही अपने बच्चे के लिए ही, क्योंकि उस बच्चे ने उनके खाली घर को 4 चांद लगा दिए थे। नूरिया डॉक्टर फिरदौस की पनाह में आकर खुशी महसूस कर रही थी, क्योंकि वो एक मेहरबान औरत थी, जबकि नायल शाह से वो बात भी ना करती। जब भी वो उसके करीब जाता वो रुख मोड़कर नफरत हकारत से उसे देखती। उसने भी तो एक अरसा इंतजार किया था, अब नायल शाह को भी इंतजार का मजा चखना चाहिए। यही सोचकर वो अभी उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रही थी। न जाने ये सिलसिला कब तक चलना था, लेकिन सच में ही नायल शाह ने बहुत ही गलत किया था, और वो माफी का हकदार भी नहीं था। दोस्तों, आप लोगों को ये नॉवल कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद इस तरह के अच्छे नॉवेल्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।